آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 7-8 سال کی تھی۔ تب مجھے اکثر خوابوں میں ڈراؤنی چیزیں آتی تھیں، جیسے کہ خواب میں کوئی ایک چڑیل نمونہ ایک چیز مجھے بلا رہی ہو یا پھر میری مٹھی کھول رہی ہو۔ اکثر میں سمجھتی کہ یہ خواب ہے۔ جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، مجھے اکثر ایسے راتوں کو خواب آتے جا رہے تھے۔ میں ان خوابوں کو اکثر اگنور کرتی اور ان خوابوں کے بارے میں نے کبھی کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ اور جیسے ہی میری عمر بڑھتی گئی، ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ گارڈن سوسائٹی کی طرح تھی، وہاں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک دن میں نے سنا کہ رات کے 3 بجے کوئی جھاڑو دے رہا ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو میں جا کے دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں پھر سے اپنے بستر میں چلی جاتی ہوں سونے کے لیے، اور اسی طرح سے میں دوبارہ آوازیں سنتی ہوں۔ کوئی جھاڑو لگا رہا ہو، جیسے کوئی چیز کھوٹ رہا ہو، جیسے کھوپرے کی توڑنے کی آوازیں آتی۔ ایسے ہی آواز آتی، میں جا کے دیکھتی ہوں تو پھر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ دوبارہ سے میں سونے لگتی ہوں تو پیچھے سے آوازیں آتی ہے، جیسے کہ کوئی برتن رہا ہو یا پھر برتن نکال رہا ہو۔ دوبارہ سے میں سو جاتی ہوں۔ اچانک سے میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی، اور جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، میرا ڈر، میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت میں اور میری امی ساتھ سوتے تھے ایک ہی کمرے میں۔ تو رات کو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی میرے سر پہ، یعنی کہ میرے تکیے کے اوپر بالکل سر کی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے میرے بالوں سے کھیل رہا ہو۔ میں کافی حد تک ڈر جاتی ہوں کہ جو چیزیں میں اکثر خواب میں ہو رہے تھے، وہ اب ریئل میں ہونے لگیں۔ وقتاً فوقتاً میں اچانک بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اکثر اس گھر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے، پر ہم سب تو یہی سمجھتے کہ ہر گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اگنور کرنا چاہیے۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھی کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک اور چیز جو میرے پیچھے ہے۔ ایک رات ہمارے جو پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میری امی اور میری بھابھی لوگ افسوس کرنے چلے گئے۔ فی الحال تو سب ٹھیک چل رہا تھا۔ جیسے ہی دن ڈھل رہا تھا، اندھیری رات شروع ہو رہی تھی، تب سے خوف طاری ہونے کی وجہ سے اتنا ڈر لگنے لگا، ایسے لگا کوئی آس پاس موجود ہے، اور چیزیں گرنے کی آوازیں آئیں۔ میں اللہ اللہ کر کے دیکھتی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس ٹائم میرے بھتیجے بھی میرے ساتھ تھے، پر وہ باہر کھیل رہے تھے۔ گھر والے آئے تو میں نے سارا واقعہ بتایا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو سب نے اگنور کیا کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہاں پر پہلے فیکٹری تھی، تو یہاں ایسی واقعات تو ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ تو میں نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا۔ پھر رات کو جب میں سو رہی تھی تو ایسے لگا میرے سر کے پاس کوئی عورت ہے، جسے میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خطرناک، اور یہ عورت صرف میں نے نہیں بلکہ میرے جو دوست ہیں، جو کزن ہیں، اکثر میرے پاس آ کے رکتے تھے، اس نے بھی دیکھی۔ اکثر میں نے دیکھا تو ہم نے اگنور کیا، لیکن جب میری ایک دوست میرے پاس رکنے آئی، یعنی کہ میری کزن تھی، وہ میری دوست تھی، بیسٹ فرینڈ، وہ میرے پاس رکنے آئی۔ آج میں نے اسے اپنے بستر پہ سلایا، تو وہ کہتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں رات کے کوئی 3-4 بج رہے ہوں گے، 3 ساڑھے 3، تو کوئی مجھے ہلا رہا ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کے بیٹھتی ہوں تو میرے پاؤں کے بالکل پاس ایک ڈراؤنی عورت بیٹھی ہوتی ہے، جس کی آنکھیں سرخ لال ہوتی ہیں اور اس کے بال آگے ہوتے ہیں، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی۔ میں خوف کے مارے اپنا پورا بستر، پورا کمبل
منہ پہ اور لیتی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے، گھر والوں نے تو اگنور کیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کی امی اور میری امی، جب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تو اس نے کہا یہ تو بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے، آپ لوگ اس طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ میری امی کے ساتھ چلی گئی ایک مولوی کے پاس۔ مولوی نے حساب لگایا تو کسی نے کہا کہ کالا جادو کی وجہ سے آئے ہیں۔ اس نے تعویذ دی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر میرے دوسرے مولوی کے پاس گئے۔ اس طرح سے 2 3 4 5 اس طرح سے ہزاروں لوگوں کے پاس تقریباً گئے ہوں گے، 50 60، پر کچھ نہیں ہوا۔ ٹائم گزرتا رہا، اسی طرح میں ڈرتی رہی۔ ہر ایک مولوی کے پاس جاتی تو ہر ایک مولوی مجھے تعویذ دیتا، جس کی وجہ سے مجھے ڈر کافی حد تک لگنے لگا، اور ہر سیکنڈ مغرب کے بعد میرے جینا مشکل ہو گیا، جیسے کہ ٹھیک ہے ایسے لگتا میں اپنے آپ کو اب مار ڈالوں، گلا گھونٹ لوں اپنا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ جتنی بھی جگہ کا پتہ بتاتے، مولوی کا پتہ بتاتے، ہم وہاں جاتے۔ وہ ہندو ہوتے، پنڈت ہوتے، جو بھی ہوتے ہم وہاں چلے جاتے، لیکن اس کا کوئی جانے کا نام نہیں تھا۔ ایک دن ایسے ہی پنجاب کا ہوتا ہے مولوی، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ساری صورتحال بتاتا ہے اور وہ مجھے 2 تعویذ دیتا ہے، ایک کمر کو باندھنے کے لیے اور ایک گلے میں باندھنے کے لیے۔ دن تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اور ایک رات وہ بالکل میرے برابر میں آ کے بیٹھ جاتی اور وہ کہتی ہے کہ اپنا تعویذ اتارو، پہلے کمر کا تعویذ اتارو اور پھر گلے کا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی اگر تم نے تعویذ نہیں اتارے تو۔ میرے جو پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس چڑیل کو تو میں روز کی دیکھتی، لیکن اس وقت اس کے ہاتھوں میں ایک تیز زحال تھا، اور وہ مجھے تعویذ اتار دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، اس طرح سے دھمکی دے رہا۔ اس کی آواز بہت ہی خوفناک تھی۔ اسی دوران ایک سفید پوش لڑکا آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے کچھ مت کرو، یہ تعویذ اسے میں اترواتی۔ اور خواب میں ہی میں اپنی تعویذ اتار دیتی ہوں۔ یہ خواب تھا یا حقیقت یہ نہیں پتا، پر ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ریئل میں ہو رہا ہو میرے ساتھ۔ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو سچ میں میرے کمر پہ نہ تعویذ ہوتی ہے اور نہ ہی میرے گلے پہ۔ خواب میں ہی میں نے ساری تعویذیں اتار دی تھی۔ اب وہ خواب تھا پتہ نہیں یا حقیقت، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کے بعد تو میں شروع سے ہی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ جب ہم کسی بابا یا مولوی کے پاس جاتے تو وہ یہی کہتے کہ نماز پڑھا کرو، دعائیں پڑھی، پر میں تو بچپن سے 5 وقت کی نماز، دعائیں، وظائف پڑھتی ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اور اب کسی کے پاس بھی میں جاؤں نا، وہ اکثر آ کے مجھے ڈراتی۔ میں نے تعویذ لینا اس کے بعد چھوڑ دیا اور باباؤں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اب تک ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ وہ خواب میں آ کے مجھے ڈراتی ہے اور میرے جسم کے اندر سے ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہیں۔ میرے گھر والے اب بھی کہتے ہیں کہ تم رات کو آوازیں نکالتی ہو، ہم تمہیں اگر نہ ہلائیں تو تمہاری آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ یہ اب تک ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جب ہم پہلے بابا کے پاس گئے، اس نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا تو تمہیں کسی کہتے ہیں کہ تعویذ جادو کی وجہ سے آیا ہے، یہ جو چڑیل ہے اس نے تمہارے جسم کو پکڑ رکھا ہے، اگر ہم بھی نکالے تو ہمارے بچوں کو نقصان ہوگا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تھی اسٹوری،
اور اب ایسے واقعات میرے 13-14 سال کی بھتیجی کے ساتھ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوتے تھے، لیکن اب میری بھتیجی کے ساتھ بھی ایسے واقعات شروع ہوئے۔ اگر آپ کو ایسی اسٹوریز سننی ہے تو پارٹ 2 کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔